السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انه لا يحب المعتدین۔ وقال أيضا فلا تدعوا مع الله أحدا۔ معزز سامعین و ناظرین اور عزیز دوستوں اور بزرگان دین، تعریف و توصیف کے لائق ذات اور ہستی صرف اور صرف اللہ کی ہے، جو حقیقی معنوں میں لائق عبادت اور لائق پرستش ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، 7 دروس آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے توحید کے تعلق سے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ توحید سے متعلقہ شکوک و شبہات یا غلط فہمیاں جو عوام میں پہنچ چکی تھیں، ان کا ازالہ اور ان کو ختم کرنے کے لیے، اس کو صحیح طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھانے کے لیے یہ کتاب منتخب کی گئی، جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج 8 ستمبر سن 2020، 8واں درس۔ اچھا، کمال ہے یہ، 8 ستمبر 8واں درس۔ بہرحال آج آپ کے سامنے اسی شکوک و شبہات کے ازالے کے تعلق سے گفتگو ہونی ہے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے 3 بڑے شکوک اور شبہات رکھے گئے اور پھر اس کا ازالہ کیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وہ 3 بڑے بڑے جو شبہات تھے وہ کیا تھے؟ ایک پہلا شبہ جو تھا وہ یہ کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو صالحین ہیں، وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے یہ بھی کہا گیا کہ شفاعت چونکہ برحق ہے اور اولیاء اور صالحین اللہ کے محبوب اور برگزیدہ ہیں، تو ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے اور کرواتے ہیں۔ تو اس کا ازالہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے عام طور پر کہ جب ان کو منع کیا جائے کہ یہ توحید کے منافی ہے، بلکہ یہ شرک ہے اور اس سے اللہ کی توحید پر آنچ آتی ہے، تو پھر وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آیتیں جو آپ نے پڑھی ہیں، جو پیش کی ہیں، یہ آیتیں تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، جو بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ہم بتوں کی پرستش تو نہیں کرتے، البتہ ہم اولیاء اور صالحین سے کا واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، اور ان کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی مشکلات کو حل کرنے کی یا کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، اس کا بھی جواب آپ کے سامنے بڑے ہی مدلل انداز میں رکھا جا چکا، اور بلکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں جن کے بارے میں قرآن نے منع کیا ہے، جن پر شرک کا حکم لگایا ہے، جنہیں مشرک اور کافر کہا ہے، وہ لوگ بتوں کی پوجا تو کرتے تھے، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ بتوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے بزرگان دین تھے، اولیاء اور صالحین تھے، ان کی بھی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے، ان کو بھی پکارا کرتے تھے، ان کا بھی واسطہ اور وسیلہ لگایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا، حضرت
मरियम का तज़किरा किया गया, और इसी तरह से क्या नाम है और दीगर बल्कि जिन्नों का भी तज़किरा किया गया। तो इन तज़किरे के साथ जो कुरान में मौजूद हैं, और बल्कि दीगर आम औलिया और सालिहीन का भी तज़किरा जो सूरह इसरा की आयत करीमा से जो पेश किया गया। तो बहरहाल ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मुशरिकीन मक्का और मुशरिकीन अरब जहाँ बुतों की परस्तिश किया करते थे, वहीं औलिया और सालिहीन से भी वाबस्तगी रखते थे, उनके दरबार में हाज़िरी देते थे, उनसे दुआएं शुआएं करवाते रहते थे। इस सिलसिले में मैंने आपके सामने 3 जगह से बल्कि 4 जगह से मुकम्मल तौर पर आयत करीमा पढ़ करके समझाने की कोशिश की है। आप 7वें दर्स में उसे देख सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, तीसरी बात यह है कि आगे से वो भी ये कहते हैं कि ये जो क्या नाम है जो काफिर हैं, वो जो बुतों की परस्तिश करते थे, बुतों से इस्तिगासा करते थे, और उनको अपना जो है हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा करते थे। हालांकि हम ऐसा नहीं करते और हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उनकी पूजा बुतों की पूजा तो नहीं करते। दूसरा एतराज़ क्या था कि वो आयात बुतों के पूजने वालों के खिलाफ उतरी हैं। तीसरे एतराज़ में ये है, वो कहते हैं कि देखो अल्लाह ने उनको भी काफिर करार दिया जो बुतों से इस्तिगासा करते थे, और उनको भी जो इस गर्द से औलिया और सालिहीन की तरफ रुजू करते थे। पिछली जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है, उस आयत में दोनों चीज़ों का सबूत मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिक और काफिर कुरान में उन लोगों को भी कहा है जो लोग बुतों की परस्तिश किया करते थे, और उन लोगों को भी कहा है जो लोग औलिया और सालिहीन की तरफ इन्हीं अगराज़ व मकासिद के तईं रुजू किया करते थे। यानी जिस गर्ज़ व गायत के लिए, जिस मकसद के लिए वो लोग बुतों के पास जाते थे, उसी मकसद के लिए, उसी गर्ज़ व गायत के लिए, उसी चीज़ के हुसूल के लिए वो औलिया और सालिहीन के मुजस्समों के पास भी जाया करते थे। और इन दोनों तरह के लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में मुशरिक कहा है। मेरे भाई दोस्तों, ये बात जब आप पेश कर देंगे, उसके बाद फिर अगर वो इतराज़ करें कि कुफार बुतों की पूजा करते थे और उनसे मांगते थे, उन्हीं की पूजा करते थे और उन्हीं से मांगा करते थे, नफ़ा और नुकसान का मालिक वो उन्हीं को समझा करते थे, जबकि हम इस बात का इकरार करते हैं कि नफ़ा और नुकसान का मालिक और कायनात का मुदब्बिर व मुंतज़िम तो सिर्फ अल्लाह ताला है। हम उसी से मांगते हैं, औलिया और सालिहीन को उसका अख्तियार हासिल नहीं है, लेकिन हम उनसे उनकी तरफ रुजू करते हैं। लेकिन हम उनकी तरफ इसलिए रुजू करते हैं कि अल्लाह के यहाँ वो हमारी सिफारिश करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह के मुकर्रब हैं। तो उसका जवाब शुरू में दिया जा चुका है। जो पहला एतराज़ था, उस चीज़ को अगर आप समझ लिए होंगे तो इसके जवाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझें। करें इस एतराफ़ पर आप उन्हें यही जवाब दें कि आपकी इस बात में और कुफ़ार के कौल में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कुफ़ार भी अपने बुतों के पास जा कर के या अपने औलिया और सालिहीन का जो मुजस्समा था उनके पास जा कर के जो चीज़ करते थे, जो अक़ीदा रखते थे, उस अक़ीदे में और इस अक़ीदे में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मुशरिकीन अरब औलिया और अपने जो औलिया और सालिहीन जो उनके थे, उनके पास जब जाते थे तो उनका भी अक़ीदा यही होता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही नफ़ा नुकसान का मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही खालिक व मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मुदब्बिर व मुंतज़िम और मुनसरिम है। अलबत्ता हम इनके पास इसलिए आते हैं कि ये हमारी सिफारिश करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब हैं। और यही काम आज का नाम लेवा मुसलमान भी, नाम नेहाद मुसलमान भी इसी अक़ीदे के साथ, इसी अमल और इसी कौल के साथ बुज़ुर्गान दीन, औलिया और सालिहीन की कब्रों के पास जा कर के
यही कुछ करता है, यही कुछ बातें कहता है और यही कुछ सोच और फिक्र और एतक़ाद होते हैं। तो मैं भाई दोस्तों, आप अल्लाह का फरमान सुने जो मैंने कल आपको पेश किया था। ये सूरह ज़ुमर की आयत है, उसका टुकड़ा है कि वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को दोस्त बनाया, और अल्लाह को छोड़कर दूसरों को वली समझा, दूसरों को दोस्त बनाया और वली माना। वो कहते हैं कि हम तो उनको बस इसीलिए पूजते हैं कि वो हमको अल्लाह के नज़दीक कर देंगे, अल्लाह के करीब कर देंगे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। उनसे जब कहा जाता कि जब अल्लाह को तुम खालिक मानते हो, मालिक मानते हो, मुदब्बिर मानते हो, यानी तमाम चीज़ों का अख्तियार और इख्तिदार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को हासिल है, जब तुम इस चीज़ का इकरार और एतराफ़ करते हो तो तुम अपने इन घड़े हुए, अपने हाथों से बनाए हुए माबूदों को या अपने इन हाथों से बनाए हुए अपने औलिया और सालिहीन के मुजस्समों के पास जाकर के फरियाद रसी और इस्तिग़ासा और इस्तिआना के लिए क्यों आते हो? तो उसके जवाब में मुशरिकीन अरब क्या कहते? मा नअबुदुहुम, ना हम इनको पूजते तो नहीं हैं, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, अलबत्ता हम इनके पास इसलिए आते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। और ये अल्लाह से हमें करीब क्यों कर देंगे? उनकी सोच, क्योंकि ये अल्लाह के मुक़र्रब हैं। यही कुछ अमल और यही बातें, यही सोच, यही विचार, यही अक़ीदा ले करके आज का मुसलमान भी कब्रों के पास, मज़ारों के पास जाता है। जब अपने बुजुर्गान दीन, वो असली हो या नकली, जब उनके पास पहुंचता है तो वो भी यही बात कहता है कि हम मांगते तो अल्लाह से हैं, लेकिन चूंकि ये अल्लाह के मुक़र्रब हैं, इसलिए यहाँ आकर के इनके तवस्सुत से, इनके ज़रिए से हम मांगते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, इन दोनों के अमल में, इन दोनों के कौल में, इन दोनों के सोच में और इन दोनों की फ़िक्र और एतक़ाद में कुछ भी फ़र्क नहीं है। और मेरे भाई दोस्तों, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया उन्हीं के बारे में कि वयक़ूलून वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़उहुम वला यदुर्रुहुम, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम। ये अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों की पूजा और परस्तिश करते हैं, ऐसे लोगों की इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना नफ़ा दे सकते हैं। तो जब उनसे एतराज़ किया जाता था तो वो कहते थे वयक़ूलून हाउला शफ़ाउना इंदल्लाह, ये तो हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिफारशी होंगे, ये हमारी शफ़ाअत करेंगे, ये हमारी बिगड़ी बनाएंगे, अल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया और सबब बनेंगे। हम इसलिए इनके दरबार में आते हैं या इनके पास आते हैं और अपनी मिन्नतें और सवायतें किया करते हैं, इस्तिग़ासा और इस्तिआना किया करते हैं और हालत बरारी के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए हम इनके पास पहुँचते हैं। वरना दर हकीकत ये इन लोगों के अंदर माबूदियत की खूबी नहीं पाई जाती। तो इन दोनों आयतों के टुकड़े से ये बात बिल्कुल, जो पहले भी मैंने तज़किरा कर दिया था, कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मुशरिकीन अरब भी अपने बुतों के सामने जब जाते थे तो उनका, वो भी इबादत की नीयत से नहीं जाते थे। वो समझते थे कि इन बुतों के अंदर, इन पत्थरों के अंदर, इन शजर व हजर के अंदर कोई खूबी नहीं है कि ये नफ़ा दे सकें, नुकसान दे सकें, बल्कि वो इसलिए जाते थे कि ये अल्लाह के मुक़र्रब बंदों के मुजस्समे हैं, ये उन्हीं का स्टैचू है, ये उन्हीं की क्या नाम है, उन्हीं का मुजस्समा है जो बुत की शक्ल में है या किसी भी शक्ल में है। वो जा करके उनके पास इसलिए पहुँचते थे कि ये अल्लाह के मुक़र्रब हैं, साले हैं और अल्लाह के यहाँ ये हमारी क़ुर्बत का ज़रिया और सबब बनेंगे। मेरे भाई दोस्तों, ये तीन बड़े शुबहात हैं। इन तीन बड़े शुबहात को अगर आपने समझ लिया और मैंने समझाने की मैं कामयाब अगर हो गया तो बाकी के जितने शुकूक व शुबहात हैं इंशाअल्लाह इन शुकूक व शुबहात के मुकाबले में आसान हैं समझाने में भी और आसान हैं समझने में भी। मेरे भाई दोस्तों, अब आइए अब यहाँ से निकल करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो मैंने पिछले दर्स की बातें हैं। अब कहते हैं कि साहिब किताब कहते हैं कि पुकारना भी इबादत है, पुकारना भी इबादत है। ये नुक्ता याद रखिए, पुकारना भी इबादत है। अब कैसे हम इसको कहेंगे ये इबादत है? कुरान पढ़ते हैं,
قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو پکارو تضرعا وخفیا، خفیہ گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری کے ساتھ، وہ خفیہ اور چپکے چپکے، یعنی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کے، چپکے چپکے تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو پکارو۔ یہ اللہ حکم دے رہا، ادعو ربکم، تم سب، یہ حکم ہے، حکم ربی ہے، ادعو ربکم، تم اپنے رب کو پکارو تضرعا، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر کے، وہ خفیتاً، اور چپکے چپکے، دھیرے دھیرے، انہ لا يحب المعتدین، کیونکہ اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، چپ کے یا اعلانیہ، جس بھی طور پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا اور پکار، جس دعا کے اسے پکار کہتے ہیں، پکار عبادت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی فریاد کو رسید کرتا ہوں، اس کے لیے مشکل کشائی کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں بہتیری آیات، مختلف انداز، مختلف پیرائے میں، مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے وضاحت اس کی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مصطفیٰ میں بھی اس کی بھرمار ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دعا اور پکار عبادت ہے۔ اب آگے چلیں، اعتراض کیا کرتا ہے آدمی؟ ایک مشرک ہے، اب وہ کلمہ گو مشرک ہو، یا ابھی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کلمہ گو مشرک ہی کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر اعتراض کرنے والا کہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، رہا اولیاء وغیرہ کو پکارنا اور ان کی طرف رجوع کرنا، ان کی طرف جانا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی عبادت تو نہیں ہے، ان کی عبادت تو، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اولیاء اور صالحین کی طرف رجوع کرنا، ان کی طرف جانا، اس کو عبادت تو نہیں کہتے، یہ عبادت تو نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اعتراض ہے، اب اس کا جواب سنیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہو کہ کیا اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے اخلاص کی شرط نہیں رکھی ہے؟ عبادت کے لیے اخلاص کی شرط رکھی ہے نہیں رکھی ہے؟ یہ سوال کریں ان سے، آپ پوچھیں کہ کیا اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے اخلاص کی شرط رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آدمی فوراً کہے گا کہ ہاں اللہ رب العزت نے، اگر اسے پتہ ہوگا تو کہہ دے گا کہ ہاں یقیناً عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو، اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ عبادت ہو تو رب کی رضا کی خاطر ہو اور رب ہی کی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے کسی اور کے نام سے، لیکن اس سے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ ایک آدمی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے لیکن خوش کسی اور کو کرنا چاہتا ہے، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ ہی کی عبادت کیا جائے، یہ عبادت کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اور اس کے ان پہلوؤں سے واقف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو آپ اس کو ریمائنڈ کر دیں، بتا دیں، اور پھر وہیں سے بات پھر گھومے گی، اور اگر وہ نہیں واقف ہوگا تو اس کو یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر کے اور چپ کے۔ تو میرے بات دوستو، یہ پکار اور رجوع کرنا یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اب جب یہ پکارنا عبادت ٹھہرا اور اس کے لیے اخلاص شرط ہے، تو پھر جب اس عبادت کے لیے، اس پکار کے لیے آپ کسی ولی، کسی نبی، کسی صالح، کسی بزرگ کے پاس جاؤ گے تو پھر اخلاص کہاں رہا؟ اب جہاں اخلاص نہیں رہا پھر وہاں وہ عبادت نہیں رہی، پھر وہ عبادت نہیں رہی۔
میرا دوستوں کہتے ہیں اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں کہ پکارنا عبادت ہے یا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ ضرور کہے گا کہ ہاں عبادت تو ہے، کیونکہ پکارنا اور دعا کرنا یہ ساری چیزیں عبادت کے قبیل سے ہیں، اسی کی اقسام میں سے ہیں. اور اللہ سے ڈر کر، اس سے امید لگا کر تم دن رات اسے پکارتے ہو، یعنی اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی ہو، اللہ رب العزت سے امید بھی ہے، تو ڈر اور امید کے ساتھ، خوف و رجا کے ساتھ دن رات اللہ کو پکارتے بھی ہو. پھر اس کے ساتھ ہی کسی حاجت میں، کسی خاص پہلو میں، کسی خاص مسئلے میں آپ کسی نبی کو، ولی کو یا دیگر صالحین وغیرہ کو یا ملائکہ یا جن یا اور اپنے مزعومہ اور مروجہ جو پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی پکار لو. کہہ رہے تو کیا تم اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، ذرا بھی توحید کا پاس و لحاظ ہوگا اور توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ چکے ہوں گے تو وہ برملا اور برجستہ کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت کو پکارنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو کسی حاجت میں پکارنا یہ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا ہے. تو پکارنا عبادت ہے. اب اللہ رب العزت کے ساتھ یا اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر کے پکارنا، دعا کرنا، اس سے کچھ مانگنا، مشکل کے خاتمے کی دہائی دینا، اور اسی طرح سے اور کوئی دیگر جو چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو کلمہ کو نام نہاد مسلمان جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب ساری حرکتیں شرک ہیں. میرا خیال یہ ہے اس میں لمبی چوڑی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن باتیں چونکہ زیادہ کرنی ہے اور بھی باتیں ہیں تو اب میں اس کو یہی روک دیتا ہوں. اب دوسرا مسئلہ ہے قربانی کرنا. قربانی کرنا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، قربانی کرنا بھی عبادت ہے. اور میں نے دوسرے درس میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کی قسمیں کیا ہیں، عبادت کی شرطیں کیا ہیں. دوسرے قسم میں جا کر کے چیک کیجئے تو عبادت کہتے ہیں، عام طور جان لیں کہ ظاہری اور باطنی قول و عمل کو جو اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت اور اس کی تعظیم کے ساتھ کیا جائے. اب مجھے بتائیں دنیا میں کون ایسا مسلمان ہے جو نام نہاد ہی کیوں نہ ہو جو قربانی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر نہیں کرتا. ایک مسلمان جب بھی قربانی کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے ساتھ کرتا ہے. تو اسی کو تو کہتے ہیں عبادت. اب اسی میں اگر آپ نے کسی کو شریک کر دیا تو اسی کا نام تو شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ کوثر میں کیا فرمایا؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، قربانی بھی کیجیے اپنے رب کے لیے. نبی پاک کو یہ حکم ہو رہا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی، صلاتی و نسکی، میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں. یعنی نماز میں اور قربانی میں اور ان دیگر تمام عبادات میں، یعنی میرے مرنے سے لے کر کے میرے جینے تک کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، تو قربانی کرنا بھی عبادت ہے، یہ سرسری طور پر آپ نے جان لیا. اب یہ جاننے کے بعد کہ جب آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے لیے قربانی پیش کی تو یہ عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی. آپ نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے لیے قربانی پیش کی تو آپ مجھے بتائیں یہ اطاعت عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یقیناً ہر آدمی کہے گا یہ عبادت ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے جب یہ عبادت ہوئی تو اب آپ پوچھیں کہ یہی قربانی جب آپ کسی نبی کے لیے، کسی جن کے لیے یا کسی دیگر اولیاء اور صالحین کے لیے یا کسی اور دیگر مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے اگر یہی عمل کریں گے
تو کیا یہ عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا نہیں ہوگا؟ ہوگا میرے بھائی دوستو۔ پھر اب اگر بات سمجھ میں اسے آ جائے گی، کچھ توحید کی خوبو ہوگی، توحید کی لاج ہوگی، شرک کی قباحت و شناعت اس کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی، تو برملا وہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ہاں واقعتاً جس طرح سے اللہ رب العزت کے لیے قربانی کی جاتی ہے یہ عبادت ہے، اسی طرح سے اگر قربانی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی نیت کے ساتھ کی گئی، اگرچہ بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ اسے ذبح کیا گیا، یہ قربانی نہیں بلکہ یہ عمل شرک ہوا، یہ شرکیہ عمل ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہمارے یہاں آپ دیکھیں سنتے ہوں گے یا ہو سکتا ہو کچھ لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہو، دیکھا بھی ہو کہ گیارہویں کا جو مرغا ہوتا ہے وہ مرغا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ جانتے ہوں گے کہ اس مرغے کو اگر جلایا جاتا ہے، اپنے گھر میں پالا پوسا جاتا ہے، تب بھی اس کو اس نیت کے ساتھ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کے طور پر، ان کی خوشنودی کے طور پر ان کے لیے یہ مرغا پالا جا رہا ہے، یا گیارہویں کے نام پر جب وہ مرغا خریدا جاتا ہے تو اس مرغا کے خریدنے کے وقت بھی دل میں یہی نیت ہوتی ہے کہ یہ مرغا گیارہویں والے بابا کے نام کے لیے، گیارہویں والے بابا کی نظر و نیاز کے لیے یہ مرغا خریدا جا رہا ہے، جلا رہے ہیں تب بھی اسی نیت کے ساتھ، خرید رہے ہیں تب بھی اسی نیت کے ساتھ، ذبح کر رہے ہیں تب بھی اسی نیت کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دینے سے وہ شرکیہ عمل، توحیدی عمل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی کی بکری آپ چرا لیں اور چرا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں تو وہ حلال نہیں ہو جاتی، وہ اب بھی حرام ہے، اس کا گوشت کھانا آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ چوری کا مال ہے۔ تو چوری کا مال ہونے کی وجہ سے بکری اپنے طور پر حلال ہے، اس کا جو ذبح کیا ہے آپ نے ذبیحہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کھانا یہ حرام ہے کیونکہ آپ نے چوری کی ہے، جس کی وہ ملکیت تھی اس سے چھپا کر کے آپ نے اسے ذبح کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو بکرا یا جو مرغا جو ذبح ہو رہا ہے گیارہویں کو، وہ بکرا یا وہ مرغا جو کچھ بھی ذبح ہو رہا ہے ان گیارہویں کو یا اور دیگر مواقع پر دیگر اولیاء و صالحین کے نام پر، اس میں صرف بسم اللہ اللہ اکبر زبانی طور پر کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت اعتقادی طور پر نیت یہی ہوتی ہے کہ یہ فلاں صاحب کی خوشنودی کے لیے، فلاں صاحب کے نام ہے، ان کے نام نظر ہے، ان کے نام نیاز ہے۔ نظر و نیاز، آگے بات شاید آئے، نظر و نیاز بھی عبادت ہے، اور نظر و نیاز اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال اب یہاں سنیں، کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ آپ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ مشرکین جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، کیا وہ ملائکہ، صلحاء اور لات وغیرہ کی پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، یعنی مشرکین عرب، آپ جب آج کے مشرکین سے پوچھیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو کلمہ گو مشرک ہیں، جو قبروں سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں اور صاحب قبور سے فریاد کرتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کی دعائیاں دیتے ہیں، ان سے جب آپ پوچھیں کہ کیا قرآن مشرکین جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے، کیا وہ ملائکہ، صلحاء اور لات جو دیگر معبودان تھے، تو کیا ان لوگوں کی وہ پرستش کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، وہ لوگ پرستش کرتے تھے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی پرستش کیا تھی، تو ظاہر سی بات ہے ان کی پرستش یہی تھی کہ وہ انہیں پکارتے تھے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اور ان سے پناہ لیتے تھے۔ یعنی کوئی خوف کا مسئلہ ہو تو خوف کے مسائل، جس طرح کا مسئلہ خوف کا ہو، ان خوف کے مسائل میں بھی ان کے پاس جاتے اور اپنے آپ کو ان کی پناہ میں دے دیتے تھے۔ تو میرے بھائی دوستو، تو ذبیحہ پیش کرنا، ان کو پکارنا اور ان سے پناہ حاصل کرنا، یہی کام تو ان کا تھا جس کو آپ سمجھ رہے ہو عبادت، اور اسی کو شریعت نے بھی سمجھا ہے عبادت، جس کی وجہ سے شریعت نے کفر اور شرک کا حکم لگایا ہے۔ اب اتنی بات وہ خود کہیں گے، یہ آج کے نام نہاد مشرک اس بات کو کہیں گے، تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہی کام وہ لوگ کرتے تھے، اپنے بتوں کی پرستش اور پوجا کرتے تھے جس کو آپ مانتے ہو، تو ان کی پوجا اور پرستش ہوتی کیا تھی؟ پکارنا،
उनके नाम का ज़बीहा और जानवर पेश करना यानी कुर्बानी करना और उनसे पनाह लेना। आम तौर पर यही काम होता था उनका, उन बुतों के सामने खड़े होकर के वो यही काम करते थे। मेरे भाई दोस्तों, कह रहे हैं कि जब वो इस बात का इकरार कर लेंगे तो आप मुझे बताइए, वरना वो इस बात का देखें, वो इन 3 काम को तो करते थे, लेकिन वो इस बात का इकरार करते थे कि ये भी अल्लाह के बंदे थे या अल्लाह के मातहत थे, यानी इनके अपने अंदर कोई कायनात के उमूर को चलाने का कोई गुर नहीं था, उनके अंदर ये ताकत व क़ुव्वत नहीं थी। मुशरिकीन अरब इस बात को मानते थे कि ये जो औलिया और सालिहीन जिनको मुजस्समा बना करके जिनको पूजते हैं, जिनके सामने खड़े होकर के हायत रवाई मुश्किल कुशाई के लिए फरियाद करते हैं, इस्तिग़ासा इस्तिआना करते हैं, इस्तिमदाद करते हैं, मेरे भाइयों और दोस्तों, जिनके नाम का जानवर कुर्बान करके पेश करते हैं जिनकी कुर्बत के लिए, और जिनसे पनाह मांगते हैं, जिनकी पनाह में आते हैं, वो लोग उनकी पनाह में आते हुए, उनके लिए कुर्बानी पेश करते हुए, उनके सामने दस्त बदुआ होते हुए भी उनका ये एतक़ाद था कि कायनात के जो जितने उमूर हैं, इन तमाम उमूर में इनका कोई अमल दखल नहीं है, ये भी अल्लाह के ही बंदे थे, अल्लाह के मातहत थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, लेकिन इस इकरार के बावजूद उन्होंने मलाइका और सालिहीन के जाहो मर्तबा और उनके शफाअत के पेश नज़र उन्होंने उन्हें पुकारा और उनकी तरफ पनाह ली, उनके नाम का की कुर्बानी पेश की। अब देखें, उन्होंने अपने मुजस्समे, उन्होंने अपने बुजुर्गों के मुजस्समे बनाए, उन मुजस्समों के सामने जा कर के पुकारा और उनके नाम की कुर्बानी पेश की और उनके पनाह में आने के लिए उन्हें पुकारा, ठीक है, उनकी पनाह ली, लेकिन वो इस बात का इकरार करते थे कि इनका कोई अमल दखल कायनात में नहीं है, बल्कि ये भी अल्लाह के बंदे और अल्लाह के मातहत थे। अलबत्ता ये लोग अल्लाह के मुकर्रब थे, अल्लाह के यहाँ इनका जाहो मर्तबा था और शफाअत के लिए इनके पास आते थे, सिफारिश के लिए इनके पास आते थे। अब मेरे भाई दोस्तों, आप ईमान से सोचें और अमानतदारी और दयानतदारी के साथ सोचें, क्या कब्र के पास जाने वाला इसके अलावा कुछ और करता है? कब्र के पास जाने वाला शख्स, ये जीता जागता इंसान, कलमा पढ़ता हुआ शख्स जब कब्र के पास जाता है तो वो भी उमूमन यही एतक़ाद रखता है कि ये अल्लाह के बंदे हैं, ये अल्लाह के बंदे हैं, कायनात में इनका तसर्रुफ़ नहीं है। अलबत्ता वो इनसे जा कर के दुआएँ करता, क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, इनका जाहो मर्तबा है, इनका मकाम है, ये अल्लाह के महबूब हैं और हम सिफारिश करने के लिए इनके पास पहुँचे हैं। सेम यही अमल, यही सोच, यही फ़िक्र जब वो करता है तो कुरान उन्हें मुशरिक और काफिर करार देता है, और यही अमल अगर एक शख्स कलमा पढ़ते हुए करे तो वो मुवहिद क्यों कर हो सकता, वो सही मानों में मुसलमान और मोमिन क्यों कर हो सकता। वो जो अशार हैं कि उधर मैं नहीं जाना चाहता, तो कहने की बात यह है कि अब आइए मैं आपको बताऊं शफाअत के बारे में। मेरा ख्याल ये है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने आपको 3 बात बताई। एक तो ये है कि पुकारना इबादत है और इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना यही शिरक है। इसी तरह से कुर्बानी भी इबादत है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन अरब अपने बुजुर्गान दीन की परस्तिश करते थे और उनकी परस्तिश क्या होती थी, उनसे दुआएं करते, उन्हें पुकारते थे, उनसे दुआएं करवाते थे और उनके नाम का ज़बीहा और कुर्बानी पेश करते थे और उनकी तरफ पनाह लेते थे। ये सब वो क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, तो बतौर सिफारिश वो उनको पेश करते थे। हालांकि उनका ये एतक़ाद होता था कि ये भी अल्लाह के बंदे हैं और ये भी अल्लाह के मातहत हैं। अब यही कुछ कलमा को मुशरिक भी करता है,
कि वो उनके पास जा कर के पुकारते हैं और उनके नाम की नज़र व नियाज पेश करते हैं, उनके नाम के मुर्गे ज़बह करते हैं और फिर उनकी पनाह में भी अपने आप को लाते हैं। और साथ ही साथ मैं बड़ी एक बात कह दूं, जो इनसे भी ज़्यादा करेला नीम चढ़ा, ये लोग तो अल्लाह के उस बंदे को बंदा मानते थे और अल्लाह का मातहत तसव्वुर करते थे और वो इस बात को मानते थे कि इन तमाम कायनात के उमूर में इनका कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन आज का कलमा को मुसलमान जब कब्रों के पास जाता है तो साहिब कब्र के बारे में बहुत सारे कलमा को मुशरिकों का ये अकीदा है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कायनात में दखल अंदाजी का भी हक़ रखते हैं, ये बिगड़ी बनाते हैं, ये मुश्किल कुशाई करते हैं, ये कश्ती पार लगाते हैं, ये दस्तगीरी करते हैं, ये फला फला। लेकिन मुशरिकों का जो मुशरिकीन अरब थे उनका ये अकीदा हरगिज़ नहीं था। कुरान के उसलूब से और कुरान की आयात से ये बात बिल्कुल क्लियरली और वाज़े तौर पर साबित होती है। तो उनका शिर्क इनके शिर्क के मुकाबले में कमतर और हल्का था। उनका शिर्क हल्का था, इनका शिर्क ज़्यादा गहरा है और ज़्यादा ख़तरनाक है। वो करेला था, ये करेला नीम चढ़ा है। अलबत्ता जो लोग इस बात का इकरार नहीं करते, नहीं मानते कि हाँ वो अल्लाह के बंदे हैं, ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हों या दाता हिजबरी रहमतुल्लाह अलैह हों या हाजी अली वाले हों या और दीगर लोग हों, जहाँ जहाँ वाले हों, जितने हों, जिस गली में, जिस कूचे में, जिस शहर और जिस मुल्क में हों, उन तमाम के बारे में अगर ये अकीदा है कि ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, ठीक है, अगर वो असली हैं तो हम उनको मानते हैं अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, औलिया सालिहीन। लेकिन कुछ फर्दी हैं, यूँ ही जो है लोगों ने बना रखे हैं, तो वो असली हों या फर्दी हों, अगर असली वालों को एक शख्स अल्लाह का मुकर्रब बंदा समझता है, अल्लाह के यहाँ उनका मकाम मर्तबा है, ये हम भी समझते हैं, हम भी मानते हैं, और उनकी इज्जत, उनका एहतराम, उनका तक़द्दुस, उनकी मोहब्बत और ताज़ीम हमारे सर आँखों पर है। हम इसका इनकार कैसे कर सकते हैं? जिस चीज़ का इकरार कुरान और सुन्नत में किया गया हो, अल्लाह उसके रसूल ने किया हो, सहाबा ने जिसको माना हो, हम उस चीज़ का इनकार नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूँ कि सहाबाए किराम सबसे बड़े वली हैं, और उन वलियों में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे बड़े वली, पीराने पीर हैं, वलियों के सरदार हैं। तो कहने की बात यह है कि हम वलियों की वलायत के मुनकिर नहीं हैं। तो वली को वली मान करके अगर कोई शख्स उनके पास जाए, दुआ करे कि ये दुआ करेंगे, सिफारिश करेंगे अल्लाह से, तो ये शिर्क है। हम वली की वलायत के मुनकिर नहीं, वली के पास जाना, उनसे दुआ करवाना या उनसे दुआ करना, दोनों में फ़र्क है। एक तो ये होता है कि अगर कोई ज़िंदा वली हो, परेशानी ये है कि हमारे बर्रे सग़ीर जो तक़सीम से पहले वाला हिंदुस्तान है, उस पूरे में आप देख लें, वहाँ ज़िंदा वली नहीं मिलता, और मुर्दा वली के पास जा कर के दुआएं करना या करवाना दोनों मुनासिब नहीं है। हाँ, जिंदा वली के पास जाएं, आप उनसे दुआ करवा सकते हैं कि पीर साहब, फला साहब, ढका साहब, आप जो है अल्लाह से दुआ कर दीजिए, मेरा ये बिगड़ा हुआ काम बन जाए, मेरी ये मुश्किल टल जाए, मैं बे औलाद हूँ, अल्लाह मुझे औलाद। आप अल्लाह से उनसे दुआ करवाइए। अब अगर वो वफ़ात पा चुके हों, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हों, तो आप उनसे न दुआ करवा सकते हैं, न आप उन्हीं से डायरेक्ट दुआ कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट उनसे दुआ करते हैं तो ये शिर्क अकबर है, तो कुफ्र ही कुफ्र है। और अगर आप उनके तवस्सुल से दुआ करते हैं तो फिर ये ज़ाहिर बात है, इसमें शिर्क की भी बू है, और ये अमल बिदअती बिदई अमल है। तो मैं दोस्तों कहने की बात ये है, बात आगे निकल जाए, मैं कह रहा था कि वो लोग बुतों की परस्तिश करते थे, और उनकी परस्तिश क्या थी? पुकारते थे, उनके नाम की कुर्बानी पेश करते थे, उनकी पनाह में आते थे। अलबत्ता वो एतक़ाद रखते थे कि ये अल्लाह के बंदे थे, नेक थे, लेकिन अल्लाह के कामों में इनका कोई अमल दखल नहीं था, बल्कि ये अल्लाह के मातहत थे। हाँ, अल्लाह के यहाँ ये मुकर्रब थे, इनका जाहो मर्तबा था और एक अजीम शान और मकाम था। तो इस मकाम और शान को बुनियाद बना करके वो इनके पास बतौर सिफारिश जाते थे। अब बतौर सिफारिश अगर इनके पास जाया जाए तो ये शिर्क हो कुरान और हदीस की रोशनी में।
اور اگر کوئی نام نہاد مسلمان کلمہ گو مشرک اگر قبروں کے پاس یا صاحب قبر کے پاس جائے اور انہی سے ڈائریکٹ دعا کرے کہ آپ پیر صاحب میری بگڑی بنائیے، میں ایسا میں ویسا اور یہ اور وہ، تو مجھے بتائیے، میں نے کہا نا کہ اس کی مثال یہی ہے، وہ کریلا تھے، یہ کریلا نیم چڑھا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اب آئیے ایک بات اور جانتے چلیں۔ شفاعت، سفارش جسے کہتے ہیں، شفاعت برحق ہے، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کرتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سفارش کو شفاعت کو نہیں مانتے، نہیں، یہ الزام ہے ہمارے اوپر، ہم شفاعت کو برحق مانتے ہیں۔ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ انکار کیسے ممکن ہے جب قرآن میں بہتیری آیات موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، اور حدیث شفاعت وہ بڑی والی لمبی چوڑی حدیث ہے، تو اس کا ان تمام کے ہوتے ہوئے ایک شخص، ایک مسلمان شفاعت کا انکار کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ البتہ ہم شفاعت کے ان چیزوں کے منکر ہیں جو چیزیں کتاب و سنت سے ٹکراتی ہیں۔ شفاعت برحق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، شفاعت کا مکمل اختیار اللہ رب العزت کو ہے۔ بہرحال میں اب اس کو تفصیل بعد میں کروں گا، پہلے میں یہاں صاحب کتاب کے حوالے سے آپ کو بات کروں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ شفاعت برحق ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ معترض اگر آپ سے یہ کہے، یعنی اعتراض کرنے والا، شکوک و شبہات ڈالنے والا یا اس میں پڑھنے والا، اگر آپ سے یہ کہے کہ تم رسول کی شفاعت کا انکار اور اس سے بیزاری ظاہر کرتے ہو، تو آپ اس سے کہیں کہ میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ تو منکر ہوں نہ اس سے بیزار ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع بھی ہیں، مشفع بھی ہیں، یعنی آپ سفارش کریں گے بھی، اور آپ کی سفارش اللہ رب العزت قبول بھی کرے گا، اور آپ کی شفاعت کا امیدوار بھی ہوں۔ آپ انہیں یہ بھی بتائیں کہ میں آپ کی شفاعت کا امیدوار بھی ہوں، لیکن شفاعت کا مکمل اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو کہ شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 ہے، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دو کہ شفاعت تو ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور کمال دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہلوایا کہ آپ کہو، آپ انہیں آگاہ کرو، آپ انہیں بتاؤ کہ شفاعت کے جتنے جزئیات ہیں ان تمام کے تمام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ میرے بھائی دوستو، اور یہ شفاعت اللہ کی اجازت اور اس کے حکم کے بعد ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے جس کی سفارش کرے شفاعت کرے۔ شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کو ہے۔ جس طرح سے یہ بات مسلم ہے کہ شفاعت برحق ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی مسلم ہے کہ شفاعت کا مکمل اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے، اور اسی طرح سے یہ بات بھی مسلم ہے کہ شفاعت اللہ رب العزت کی اجازت کے بعد ہی ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت ممکن نہیں ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 255، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کے حکم کے بغیر کون اس کے پاس شفاعت کر سکتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ یہاں استفہام انکاری ہے، یعنی کوئی شخص اس چیز کی جرأت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے یہ بات بھی جان لیں، یہ بات بھی مسلم ہے کہ جب تک اللہ رب العزت شفاعت کا حکم نہ دے اور جس کے بارے میں شفاعت کا حکم نہ دے، تب تک وہ شخص اس کے بارے میں اس کے لیے شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت برحق ہے، شفاعت اللہ کا مکمل اختیار ہے، کسی کا کوئی اس میں اختیار نہیں۔ شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ تین باتیں آپ کو میں نے رکھ دی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شفاعت وہی شخص کرے گا جس کو اللہ حکم دے گا، اور اسی شخص کی کرے گا جس کے بارے میں اللہ حکم دے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ فرشتے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو۔ اللہ کی مرضی جس کے بارے میں ہوگی اسی کی سفارش وہ شخص کرے گا جس کو اللہ سفارش کا حکم دے گا۔ یہ چار چیز آپ نے جان لی، اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ
کیا ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت توحید سے عاری شخص کو، جس کی توحید درست نہ ہو، جس کی توحید میں دخل اندازی ہو، خلل ہو، یعنی توحید پاک و صاف نہ ہو، توحید درست نہ ہو، کیا ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت شفاعت کرنے کا کسی کو حکم دے گا؟ بلکہ اللہ رب العزت نے جس کی توحید خالص نہیں ہے، یعنی اس میں شرک کی کچھ ملاوٹ پائی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا یہ واضح حکم ہے کہ ایسے لوگوں کی بخشش اللہ رب العزت نہیں کرے گا۔ دنیا میں بخشش کے مواقع ہیں، اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو بخشش کا پروانہ مل سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر وہ حالت شرک میں اس دنیا سے اس دنیا کو پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بخشش وہ نہیں کرے گا۔ جن کی وہ بخشش نہیں کرے گا ان کے لیے وہ کسی کو سفارش کے طور پر کھڑا کیوں کرے گا، کیسے کرے گا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، گویا شفاعت کی اجازت بھی صرف اور صرف اہل توحید کے لیے ہوگی، تو شفاعت قبول کرنا صرف اللہ کا حق ہے۔ جب ساری کی ساری شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے اور شفاعت اللہ کے حکم کے بعد ہی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے بارے میں اس وقت تک شفاعت نہیں کریں گے جب تک اس بارے میں اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت اور حکم دے نہ دے، اور اللہ تعالیٰ صرف اہل توحید کے لیے شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائے گا۔ تو اس کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شفاعت کی اجازت اللہ رب العزت مشرکین کے بارے میں نہیں دے گا، اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، لہذا میں اللہ سے شفاعت کا طلبگار ہوں۔ اب بندہ خود طلبگار ہو اور یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ تو میرے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت مرحمت فرمانا۔ اب وہ دعا یہ کرے، کوشش یہ کرے، جب دعا کرنا ہو تو نبی پاک سے سفارش کی دعا نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش والوں میں سے بنا لینا، اے اللہ تو میرے حق میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، ان کی اجازت دے دینا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان دعا کرے کہ الہی میرے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دے دینا۔ تو میرے بھائی دوستو کہ اب کہہ معترض اگر یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت تو عطا کر دی گئی اور میں عطا کی گئی چیز کا آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھو گھمائیں گے باتوں کو گھمائیں گے۔ اچھا اب میں بات یہیں روک دیتا ہوں، یہیں سے سلسلہ انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اب تک کا خلاصہ یہ نکلا کہ سفارش کے معاملے میں جو 4-5 باتیں بتائی گئی ہیں مسلمہ شدہ ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، حکم دے گا، اسی کی کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور اہل توحید کے علاوہ اللہ کسی اور سے راضی نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ شفاعت بھی صرف اہل توحید کی ہی کی جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سلسلے میں اللہ رب العزت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت بھی مرحمت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔